पुराने वक्तों की बात है। एक कदीम शाही खानदान सासानी हुआ करता था। इस शाही खानदान ने फारस से लेकर चीन की सरहदों तक और अजीम दरियाए गंगा से भी आगे तक तकरीबन 400 साल तक हुकूमत की। तारीख के औराक में हम पढ़ते हैं कि सल्तनत के बादशाहों में से एक बादशाह अपने वक़्त का बेहतरीन हुक्मरान जाना जाता था। इसकी राया इससे बहुत मोहब्बत करती थी और इसके पड़ोसी सल्तनतें इससे डरती थीं। अपनी ज़िंदगी में वो अपनी सल्तनत को इतना खुशहाल और ताकतवर बना गया कि इससे पहले किसी बादशाह से वो सल्तनत इतनी खुशहाल और मजबूत ना बन सकी। इसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों में बहुत प्यार था और बड़ा भाई शहरयार था। इसने अपनी सल्तनत के कुछ हिस्सा को अलग करके अपने भाई को इस इलाके का बादशाह बना दिया। सुल्तान शहरयार की एक बीवी थी जिससे वो सारी दुनिया से ज्यादा प्यार करता था और इसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि वो इसे दुनिया की हर नेमत इसके कदमों में ला रखता और इसे नहायत शान और शौकत से रखता और इसे बेहतरीन लिबास और खूबसूरत जेवरात भी तोहफे में हर वक्त देता रहता। इसलिए बहुत ज़्यादा उसे शर्मिंदगी और दुख हुआ जब उसे कई सालों बाद पता चला कि उसकी बीवी ने उसे बेवफाई की है और उसे धोखा दिया है। फिर क्या था कि सुल्तान अपनी बीवी के धोखे से सख्त दिल बर्दाश्त हो गया। फिर यूं हुआ कि सुल्तान शहरयार ने वजीर आजम को हुक्म दिया कि वो इसकी बीवी का सर कलम कर दे। बादशाह के लिए ये धचका इतना ग्रां भार था कि इसका दिमाग माफ हो गया और उसने ऐलान किया कि इसे पूरा यकीन है कि तमाम औरतें सुल्ताना की तरह बदकार ही होती हैं। अगर अच्छी खवातीन मौजूद हैं तो इनकी बहुत कम तादाद इस दुनिया में मौजूद है। चुनांचे हर शाम वो एक नई नवेली बीवी से शादी करता और अगली सुबह वज़ीर-ए-आज़म के सामने इसका गला घोंट देता, जो सुल्तान को ये बदबख्त दुल्हन फराहम करता था। और बेचारा हिचकिचाहट से बादशाह का हुक्म बजा लाता, लेकिन कोई औरत ना बच पाती और वो हर रोज एक लड़की की शादी होते देखता और हर सुबह को एक बीवी को मरते देखता। बादशाह के इस रवैये की वजह से पूरे मुल्क में खौफ व हरास फैल गया। जहाँ सवाए चीखों पुकारों और आहो गिरिया की और कुछ सुनाई नहीं देता था। एक घर में बाप अपनी बेटी की मौत पर रो रहा होता तो दूसरे घर में माँ अपनी नन्ही बेटी की किस्मत पर कांप रही होती थी कि ये जवान होकर हो गई तो क्या होगा। और अब सारी सल्तनत की फ़ज़ा नेमतों और बरकतों की बजाय नहुसत, खौफ और आहोगिरिया से लबरेज थी। वज़ीर-ए-आज़म खुद दो बेटियों का बाप था, जिनमें से एक बड़ी का नाम शहरज़ादी और छोटी का नाम दीनारज़ादी था। दीनारज़ादी के पास दूसरी आम लड़कियों से मुख्तलिफ कोई ख़ास खूबी तो नहीं थी, लेकिन इसकी बहन शहरज़ाद आला दर्जे की होशियार और बहादुर थी। इसके वालिद ने इसे फ़लसफ़ा, अदब, तारीख़ और फ़नून लतीफ़ा जैसे बेहतरीन महारतें अता की थीं और इन सब के अलावा वो हुस्न और खूबसूरती में वज़ीर-ए-आज़म सल्तनत की हर लड़की से बढ़कर थी। वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसकी सबसे बड़ी बेटी शहज़ादी इसकी खुशी और फ़ख्र का सबब थी। एक दिन दोनों बाप बेटी बात कर रहे थे तो शहज़ादी ने इससे कहा, अब्बा जान, मुझे आपसे एक एहसान लेना है। क्या आप मुझे वो एहसान देके मेरे पे एहसान करेंगे? मैं तुम्हें कभी इनकार नहीं कर सकता अगर तुम्हारा मुतालबा जायज़ और माकूल है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। तो फिर सुने अब्बा जान, शहज़ादी ने कहा, मैं इस बात के लिए पुरज़म हूँ कि सुल्तान के इस वहशियाना अमल को रोकूं
اور لڑکیوں کو اور ماؤں کو اس خوفناک انجام سے نجات دلاؤں جو ان پر ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ تو ایک بہترین کام ہوگا، وزیر اعظم نے جواب دیا، لیکن آپ اسے کیسے کرنے کی تجویز دیتی ہیں؟ ابا جان، شہزادی نے جواب دیا، یہ آپ ہی ہیں جنہیں سلطان کو روزانہ ایک نئی نویلی بیوی فراہم کرنی پڑتی ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ نے جس قدر پیار سے میری بات سنی ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے قسمت آزمانے دیں۔ کیا تم اپنے ہوش کھو بیٹھی ہو؟ وزیر اعظم خوفزدہ ہو کر چلا اٹھا، تمہارے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ تمہیں اس وقت تک معلوم ہو جانا چاہیے کہ سلطان کی دلہن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہاں میرے والد محترم، میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے جواب دیا، اور مجھے یہ سوچ کر خوف نہیں آتا کہ اگر میں ناکام ہو گئی تو میری موت ایک شاندار موت ہوگی، اور اگر میں کامیاب ہو گئی تو یہ میرے ملک کے لیے میری بہت بڑی خدمت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہاری کبھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کروں گا۔ اگر سلطان مجھے تمہارے دل میں خنجر گھونپنے کا حکم دے تو میں اس حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ ایک باپ کے لیے یہ کیسا کام ہوگا؟ اگر تم موت سے نہیں ڈرتی ہو تو ہر حال میں اس نیت سے ڈرو جو تم اس اذیت سے ڈرو جو تم مجھے دو گی۔ میرے والد محترم، شہزادے نے کہا، ایک بار پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا مجھے وہ دیں گے جو میں مانگتی ہوں؟ کیا تم اب بھی اتنی ضدی ہو؟ وزیر اعظم نے چونک کر کہا، کیوں اپنی بربادی پر اتنی پرعزم ہو تم؟ لیکن اس دوشیزہ نے اپنے والد کی بات ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیا، اور آخرکار مایوسی کے عالم میں وزیر اعظم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا، اور نہایت غم کے ساتھ محل میں جا کر سلطان سے کہا کہ اگلی شام وہ اس کے لیے اپنی بیٹی شہزادی لے کر آئے گا۔ جناب عالی، وزیر اعظم نے جواب دیا، یہ اس کی اپنی خواہش ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کیسا افسوسناک انجام ہوگا، کوئی چیز اس کے ارادے سے اسے نہیں روک پا رہی ہے۔ کوئی غلطی نہ ہو وزیر، سلطان نے کہا، یاد رکھنا تمہیں اس کی جان خود لینا ہوگی، اگر تم نے انکار کیا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جناب عالی، وزیر نے جواب دیا، کسی بھی قیمت پر میں آپ کی بات مانوں گا، باپ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی رایا بھی ہوں میں۔ چنانچہ سلطان نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جب چاہے لے آئے۔ وزیر اعظم نے جب یہ خبر واپس آ کر شہزادی کو سنائی تو اس نے سنتے ہی ایسے مسرت کا اظہار کیا جیسے یہ اس کے لیے دنیا کی سب سے خوشگوار بات تھی۔ اس نے اپنی خواہشات کے پورا ہونے پر اپنے والد کا تہ دل سے شکر ادا کیا۔ شہزادی نے اپنے والد کو اب بھی غم سے نڈال دے کر کہا، مجھے امید ہے ابا جان کہ آپ اس بات پر کبھی بھی نہیں پچھتائیں گے کہ آپ نے مجھے سلطان سے شادی کی اجازت دی۔ پھر وہ اپنی شادی کے لیے تیار ہونے چلی گئی اور اپنے والد سے کہا کہ اس کی بہن دینار زادی کو اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیں۔ جب وہ دونوں بہنیں اکیلی تھیں تو شہزادی نے اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہا، میری پیاری بہن، مجھے ایک بہت اہم معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ والد صاحب مجھے سلطان کے ساتھ میری شادی کے سلسلے میں محل میں لے جائیں گے۔ میں آخری احسان کے طور پر سلطان سے التجا کروں گی کہ تمہیں ہمارے حجرے میں سونے دیں، تاکہ جو رات میری زندگی کی آخری رات ہے اس میں تمہارے ساتھ رہوں۔ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تم مجھ سے ان الفاظ میں بات کرنا، میری بہن، اگر آپ سو نہیں رہی ہیں تو میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ سورج نکلنے سے پہلے مجھے اپنی دلکش اور دل کو موہ لینے والی کہانیوں میں سے ایک کہانی تو سنا دیں۔ پھر میں کہانیاں شروع کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس ذریعہ سے میں معصوم رایا کو سلطان کے اس غضب اور خوف سے نجات دلاؤں گی جو ان کو ہر وقت گھیرے ہوئے رہتا ہے۔ دینار زادی نے جواب دیا کہ وہ خوشی سے وہی کرے گی جو اس کی بہن چاہے گی۔ جب حسب معمول وہ انتظار کی گھڑی پہنچی تو وزیر اعظم نے شہزادی کو محل میں پہنچایا، دونوں کا نکاح ہوا، پھر اسے سلطان کے پاس اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سلطان نے اسے جب حجاب اتارنے کا حکم دیا تو اس کی خوبصورتی پر حیران رہ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا بات ہے
جناب، شہزادی نے جواب دیا، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جس طرح میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ اسے آج رات کو اسی کمرے میں سونے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ ہمارے ایک ساتھ رہنے کا آخری دن ہوگا۔ سلطان نے شہزادی کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی اور دینار کو طلب کر لیا گیا۔ صبح ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے دینار بیدار ہوئی اور اپنے وعدے کے مطابق چیخ کر بولی، میری پیاری بہن، اگر تم سو نہیں رہی ہو تو مجھے بتاؤ، سورج نکلنے سے پہلے اپنی دلکش اور دل کو موہ لینے والی کہانیوں میں سے ایک کہانی تو سنا دو۔ یہ آخری بار ہے کہ مجھے تمہاری خوش الہان کہانیاں سن کر خوشی اور مسرت محسوس ہوگی۔ شہزادی نے اپنی بہن کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو۔ کیا آپ مجھے وہی کرنے کی اجازت دیں گے جیسا میری بہن کہتی ہے؟ خوشی سے، سلطان نے جواب دیا۔ تو شہزادی نے کہانی شروع کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے۔